الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال اللہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، کیونکہ یہی زبان تمام زبانوں کی اصل ہے۔ دنیا میں بھی یہی زبان اصل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس زبان میں کلام فرمایا ہے وہ عربی ہے، اور آخرت میں بھی یہی زبان اصل ہے، کیونکہ جہان آخرت میں سب کی زبان عربی ہوگی۔ عربی زبان ایک انتہائی وسیع زبان ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس میں لفظ ایک ہی ہو، صرف آپ حرکات و سکنات کو تبدیل کریں تو اس لفظ کا معنی یکسر بدل جائے، اس جملے کا، اس کلام کا معنی یکسر بدل جائے۔ یہ صرف عربی زبان میں ہی ایسا ہے کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، صرف حرکات و سکنات کو تبدیل کرنے سے معنی یکسر بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں کہ لفظ فرعون کے آخر پر پیش پڑھا گیا ہے اور لفظ الرسول کے آخر پر زبر پڑھی گئی ہے۔ لیکن اگر الفاظ سیم یہی رہیں لیکن صرف ان کی حرکات و سکنات کو آپ تبدیل کر دیں کہ فرعون کے آخر پر زبر لگا دیں اور رسول کے آخر پر پیش لگا دیں، تو ممکنہ طور پر یہی بات جو پہلے نیکیوں اور ثواب کا باعث تھی کلمہ کفر تک جا پہنچے گی۔ تو یہ ایک بہت وسیع زبان ہے، لیکن اس زبان کو سیکھنا انتہائی آسان ہے، کیونکہ واحد یہی زبان ہے کہ جس کے ہر موقع پر ایک قاعدہ، ایک قانون موجود ہے کہ جن کی رعایت کرنے سے ایک اجمی شخص آسانی سے عربی سیکھ سکتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مصداق بننے کے لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، اس کا مصداق بننے کے لیے قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے۔ قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہم اجمی ہیں، تو قرآن پاک کی زبان سیکھنے کے لیے پہلے اس زبان کی گرامر سیکھنا بہت ضروری ہے۔ گرامر سے کسی زبان کے وہ قواعد اور وہ اصول مراد ہوتے ہیں کہ جن پر اس زبان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ عربی زبان کی گرامر کو سیکھنے کے لیے گرامر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ نحو کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ صرف کہلاتا ہے۔ ہم نے جو یہ گروپ بنایا ہے، ہمارے اس گروپ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کی جو زبان، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، عربی زبان، اس کی گرامر کو سیکھا جائے، اور گرامر کو سیکھنے کے بعد جو علوم اصلیہ ہیں، قرآن پاک ہے یہ علوم اصلیہ میں سے ہے، حدیث پاک ہے یہ علوم اصلیہ میں سے ہے، تاکہ ان کو صحیح انداز میں حاصل کیا جا سکے۔ کیونکہ علم کو حاصل کرنے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کثیر احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جس علم کو حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، تو محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے یہی فرمایا ہے کہ اس علم سے مراد محض علم دین ہے۔ تو جو یہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، یہ اس علم دین، علم قرآن ہو گیا، علم حدیث ہو گیا، علم فقہ ہو گیا، چونکہ یہ اکثر عربی زبان میں علم فقہ ہے، قرآن و حدیث ویسے عربی زبان میں ہے، تو ان کو سیکھنے کے لیے جو بھی چیز ہماری مددگار ثابت ہوگی اس کا شمار بھی علم دین میں ہی ہے۔ تو جیسے قرآن اور حدیث کو پڑھنے میں ہمیں ثواب ملے گا، ویسے جو چیز ہمیں قرآن و حدیث کی زبان سکھانے میں مدد دے گی، یعنی یہ گرامر، تو اس کو سیکھنے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا۔